فإلى الإشارة الحسية امتداد خطي موهوم آخذ من المشير منتهٍ إلى المشار إليه. أقول يمكن أن يتكلف ويجاب عن الثالث بأن مجرد الانتهاء بالإشارة لا يكفي لحصول الحلول، بل لا بد له من اختصاص وهو منتف في الأطراف المتداخلة، إذ المراد بالاختصاص المذكور ها هنا ألا يمكن تحقق هذا الشيء بعينه نظرا إلى ذاته بدون ذلك فما في الأرض بالنسبة إلى موضعه. اب ایک سوال ہوتا ہے اشارہ حسیہ کی، تو میر سید شریف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تحقیق ذکر کی تھی کہ اتحاد فی الاشارہ بین الشیئین بل بین الاشیاء ممکن ہے، لیکن ایک کی طرف اشارہ قصدن ہوگا دوسرے کی طرف طبعاً ہو جائے گا، وہ تفصیل تو ختم ہو گئی کہ وہ امتداد خطی بھی ہو سکتا ہے، امتداد سطحی بھی ہو سکتا ہے، امتداد جسمی بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ میاں جب اشارہ امتداد خطی بھی ہو سکتا ہے، امتداد سطحی بھی ہو سکتا ہے، امتداد جسمی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جو اشارے کی تعریف عام طور پر فلاسفہ کرتے ہیں وہ تو پھر غلط ہو گئی، سمجھا گئی ہے؟ عام طور فلاسفہ اشارے کی تعریف کرتے ہیں، دیکھو میاں کہ الاشارۃ الحسیۃ امتداد خطی موہوم آخذ من المشیر منتہٍ الی المشار الیہ۔ یہ تعریف دیکھ لی، تو امتداد خطی اشارے کی تعریف کیسے کی؟ امتداد، تو یہ تو امتداد خطی میں منحصر کر دیا اشارے کو، تعریف میں امتداد خطی کو داخل کر دیا نا، تو تم نے کیا کہا کہ وہ تو تین امتدادات ہو سکتے ہیں، خطی بھی، سطحی بھی، جسمی بھی، تو پھر تو یہ تعریف غلط ہو گئی۔ یہ سوال یہاں پر ہوتا تھا، میر حسین میبزی رحمہ اللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یار غلط نہیں ہے، تعریف ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حقیقت میں تو تینوں قسم کے امتدادات اشارہ حسیہ میں آ سکتے ہیں، لیکن جو غالب الوقوع ہے، غالب الاستعمال ہے، وہ کون سا ہے؟ امتداد خطی ہے۔ یہ امتداد سطحی بھی واقع ہوتا ہے، امتداد جسمی بھی ہوتا ہے، لیکن وہ قلیل الاستعمال ہے۔ اغلب الاستعمال کون ہے؟ امتداد خطی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے اغلب پر بنیاد رکھ کے فلاسفہ نے اشارہ حسیہ کی تعریف کی، کیونکہ جو نوادر ہوتے ہیں وہ بمنزل عدم ہوتے ہیں، ہمیں آئیے، تو اغلب الاستعمال کون سا تھا؟ امتداد خطی، اسی لیے تعریف امتداد خطی سے کی ہے، تو یہ تعریف غلط نہیں ہے، تعریف ٹھیک ہے، بنابر اغلب ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں، ثم انک اذا فتشت حالک فی الاشارۃ الی المخصوصات، پھر جب آپ تفتیش کریں اپنے حال کی اشارہ ان المحسوسات میں، کہ میں جو اشارہ کر رہا ہوں محسوسات کی طرف، اپنا حال، دوسرے کا نہیں، تو آپ خود جب محسوسات میں سے کسی محسوس کی طرف اشارہ کریں گے تو اپنے حال کو جانچو، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ غالباً اغلباً آپ کس امتداد کو استعمال کر رہے ہیں، خطی کو۔ ظاہر لکا ان الاغلب فی الاشارۃ الیہا،
یہ ظاہر ہو جائے گی یہ بات تمہارے لیے کہ اغلب جو ہے اشارہ حسیہ میں محسوسات کی طرف ہو وہ الامتداد الخطی. اغلب کون ہے؟ امتداد خطی ہے. وَلِذَلِكَ قِيلَ، اور اسی وجہ سے تعریف اشارہ میں یہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ کہ الاشارۃ الحسیۃ امتداد خطی موہوم آخذ من المشیر منتہی الی المشار الیہ. یہ سوال کا جواب دے دیا کہ تعریف امتداد خطی پر مبنی ہے. یہ وجہ ہے اغلبیت. اقول سے یہ بات ختم ہو گئی. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو حلول کی ایک تعریف انہوں نے کی تھی کہ دونوں چیزوں کے درمیان میں ایسا اختصاص ہو جس کی وجہ سے اشارہ حسیہ میں دونوں کے درمیان میں اتحاد ہو جائے. یاد ہے حلول کی تعریف؟ جی. تو اس پر جو 3 اعتراضات ہوئے تھے اس میں سے دوسرے کا جواب تو میر سید کی اس تحقیق پر مبنی کر کے یہ دیا. تیسرا جو تھا، تیسرا سوال کہ یہ تعریف تو تداخل پر صادق آتی ہے. یاد ہے؟ حالانکہ تداخل ہے وہ حلول نہیں ہے. تو یہ تعریف تو مانے نہیں ہے دخول غیر سے. یاد ہے؟ تداخل پر کیوں صادق آتی ہے کہ دیکھو میاں وہاں بھی تو اتحاد فی الاشارہ. ایک طرف جب ذی طرف میں تداخل کر لیتا ہے جیسے نقطہ خط میں تداخل کرتا تو دونوں کی طرف اشارہ ایک ہو جاتا. تو تم نے حلول کی تعریف میں کیا کر دیا کہ دونوں چیزوں کے درمیان میں ایسا اتحاد ہو جائے ہاں کہ جس کے بسبب ایک کی طرف اشارہ ہو تو دوسرے کی طرف بھی ہو جاتا ہے. یہ تعریف کی تھی نا. تو یہ تعریف تو تداخل اطراف پر بھی صادق ہے حالانکہ وہ تو حلول نہیں. یہ سوال تھا نا. تو یہ میر حسین میبزی فرماتے ہیں کہ میاں اقول یمکن ان یتکلف ویجاب عن الثالث، ممکن ہے کہ تکلف کیا جائے اور تیسرے سوال کا جواب بنا دیا جائے، بتکلف بنا دیا جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیسے بنا دیا جائے کہ اے میاں حلول کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک اختصاص بین شیئین اور دوسرا اتحاد فی الاشارہ. صرف اتحاد فی الاشارہ سے تو کام نہیں بنتا. سمجھا گئی ہے؟ تو طرف کا تداخل ہوا ذی طرف میں، یہ اتحاد فی الاشارہ تو ہو گیا، لیکن صرف اتحاد فی الاشارہ سے تو حلول نہیں. حلول کی تعریف میں تو اختصاص بھی ہے. تو یہاں اختصاص نہیں ہے میاں. طرف کا جو تداخل ہے ذی طرف میں وہاں اتحاد فی الاشارہ تو ہے لیکن اختصاص نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہتے دیکھو اختصاص کو سمجھو. اختصاص کہتے ہیں اس کو کہ 2 چیزوں کے درمیان میں ایسا رابطہ ہو کہ ایک دونوں میں سے ایک کا تحقق بالنظر الی ذاتہ دوسرے کے بغیر ممکن نہ ہو.
اختصاص بین شیئین کیا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان میں ایسا تعلق ہو، ایسا رابطہ ہو کہ ایک کا تحقق بالنظر الی ذاتی ہی دوسرے کے بغیر ممکن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اختصاص۔ تو کہتے ہیں میاں یہاں تو وہ چیز نہیں ہے نا میاں، دیکھو نقطے اور طرف میں کیا ایسا تعلق ہے کہ ایک کا تحقق بالنظر الی ذاتی ہی دوسرے کے بغیر ممکن نہ ہو، ایسا ہے۔ خط باعتبار ذات، نقطہ تو اس کا طرف ہے نا، تو طرف شے خارج نہ نشے، طرف شے تو شے سے خارج ہوتی ہے، تو خط کا تحقق، خط کا وجود خارجی بالنظر الی ذاتی ہی کیا نقطے کے بغیر ممکن نہیں؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ اختصاص نہیں پایا جاتا۔ تو تم کہتے ہو حلول کی تعریف اس کے اوپر صادق آ گئی، کدھر صادق آ گئی؟ حلول کی تعریف کے صدق کے لیے دو چیزیں چاہیے، اختصاص اور اتحاد فی الاشارہ۔ تو اتحاد فی الاشارہ تو ہے لیکن اختصاص نہیں ہے، لہذا یہ تعریف صادق آ ہی نہیں رہی ہے اتحاد اور اس کے اوپر تداخل کے اوپر۔ جواب تو سمجھے ہو؟ ترجمہ کرو۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ یمکن ان یتکلف، ممکن ہے کہ تکلف کیا جائے، ویجاب عن الثالث، اور تیسرے سوال کا جواب دیا جائے۔ کیسے دیا جائے؟ بأن مجرد الاتحاد فی الاشارۃ لا یکفی لحصول الحلول، یوں کہا جائے کہ صرف اتحاد فی الاشارہ تو کافی نہیں ہے حلول کے لیے، بل لا بد لہ من الاختصاص، بلکہ حلول کے لیے ضروری ہے اختصاص بین شیئین، وہو منتف فی الاطراف المتداخلۃ، اور اتحاد اختصاص تو اطراف متداخلہ میں منتفی میں موجود نہیں ہے۔ اذ المراد بالاختصاص المذکور، کیونکہ اختصاص مذکور سے مراد کیا چیز ہے؟ ہاں ہونا اللہ یمکن تحقق هذا الشیء بعینہ نظر الی ذاتہ بدون ذلک، کہ یہ ایک شے کا تحقق ہو بعینہ بالنظر الی ذاتہ دوسرے کے بغیر ممکن نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کما فی العرض بالنسبت الی موضوعہ، جیسے عرض اور عرض کے محل کے درمیان میں تعلق ہے۔ اے میاں سواد، یہ پگڑی کا نسواری رنگ، اور یہ کپڑا، کپڑا کیا ہے؟ موضوع، محل، رنگ کیا ہے؟ عرض۔ اب بتاؤ اس عرض اور اس کپڑے کے درمیان میں وہ تعلق ہے کہ میاں یہ عرض بغیر اپنے محل کے بذات نظراً الی الذات متحقق نہیں ہو سکتا، ہو سکتا؟ یہ اختصاص کا معنی ہے۔ تو یہ تو اطراف متداخلہ میں یہ معنی تو نہیں پایا جاتا، لہذا اختصاص نہیں، تو لہذا حلول کی تعریف بھی صادق نہیں آئی، تو لہذا سوال ختم۔ سمجھے ہو؟ لیکن یہ سمجھ لو یہاں پر کہ یہاں شارح نے کہا اقول یمکن ان یتکلف، تکلف پر بنا یہ جواب بنا لیا جائے، تو یہاں تکلف کیا ہے وہ ذرا سمجھ لو۔ تکلف یہ ہے، یہ جو اختصاص کا معنی کیا نا انہوں نے، اختصاص کا کون سا معنی کیا؟ اختصاص بین شیئین، ایسا ہو کہ اس میں سے ایک چیز کا تحقق بالنظر الی ذاتہ بدون دوسرے کے نہ ہو سکے، یہ اختصاص کا معنی کرنا تکلف ہے۔ اختصاص کا یہ معنی کرنا یہ تکلف، نہیں سمجھے ہو؟
اے میاں اختصاص مطلق ہے، تم اس کو مقید کر رہے ہو ایک معنی کے ساتھ، یہ ہے تکلف۔ اختصاص تو کہتے ہیں میاں دو چیزوں کے درمیان میں رابطہ خصوصیت، بس یہ تو اس میں داخل نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہ پائے جائے۔ تو اس خاص معنی کے ساتھ اختصاص کو مقید کرنا یہ کیا ہے؟ یہ تم نے مطلق کو مقید کر دیا، حالانکہ اس قید کے اوپر کوئی قرینہ نہیں ہے۔ ہاں قرینہ ہوتا تو پھر بھی بات سمجھا گئی ہے۔ تو یہ ہے تکلف، اس لیے یہ جواب تو بن گیا، لیکن بنا پر